اللہ رب العزت کی ذات وہ کریمہ ذات ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ وہ ایک بھی دے سکتا تھا, لیکن اس نے آنکھ عطا کی تو دو عطا کی. وہ چلنے کے لیے پاؤں ایک بھی دے سکتا تھا, لیکن اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے تو دو عطا کیے. پکڑنے کے لیے ہاتھ ایک عطا کر سکتا تھا, لیکن ہاتھ ایک نہیں, آنکھ ایک نہیں, پاؤں ایک نہیں, بلکہ دو دو عطا کیے. اللہ یہ چاہتا, اللہ رب العزت اگر چاہتا انسان کو دو دل دے سکتا تھا. وہ اس لیے ایک تو دنیا سے لگا لے اور دوسرا محمد عربی سے لگا لے, بلکہ دل ایک دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے میں نے دل انسان کے اندر اس لیے ایک رکھا وہ صرف میرا خوف دل کے اندر رکھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما السائل فلا تنہر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیں حضرات, کچھ سننے اور سنانے سے قبل میں بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ آقا نامدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں ایک مرتبہ والہانہ عقیدت و محبت سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پیش کیا جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جب بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے تو والہانہ عقیدت و محبت پہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا کریں. اس کی بہت ساری برکتیں ہیں, جیسا کہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا. حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا, اے اقبال اپنے وقت کے تم بہت بڑے شاعر گزرے ہو اور تمہارے اشعار کے اندر چاشنی ہے, اور جو بھی تمہارے اشعار پڑھتا ہے اور اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو وہ چومتا رہ جاتا ہے, اور اتنے تمہارے شعر کے اندر کشش ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا, ارے سننے والے اگر تم پوچھ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب مجھ سے بڑا شاعر ہے, لیکن جب لوگ غالب کو پڑھتے ہیں اور غالب میرے سامنے مغلوب نظر آتا ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے شعر لکھنے سے پہلے اس سے قبل میں نے 1 کروڑ مرتبہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھ دی ہے. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ پھر والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں. پڑھیے باوز بلند, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی. نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی, جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. فرماتے ہیں کلمے کی روح کیا ہے, دین اسلام کی روح کیا ہے, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے. سبحان اللہ. اور پھر کیا فرمایا, فرماتے ہیں یہ کلمے کی روح کیا ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. فرماتے ہیں جس دل کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ دل نہیں ہے, بلکہ وہ خور کہتے ہیں خنزیر کو, اور خر کہتے ہیں فارسی میں گدھے کو, کہتے ہیں وہ خنزیر اور گدھے کی جگہ ہے جس دل کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے.
فرماتے ہیں نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ فرماتے ہیں جس دل کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، جس دل کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے بلکہ وہ خنزیر اور گدھے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آپ روئے ماضی نام مصطفیٰ است۔ اللہ نے انسان کو ایک ہی دل دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس دنیا سے دل نہ لگائے بلکہ صرف محمد عربی سے دل لگائے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا سمجھے تو صحیح، اللہ رب العزت کی ذات وہ کریمہ نژاد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ وہ ایک بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے آنکھ عطا کی تو دو عطا کی۔ وہ چلنے کے لیے پاؤں ایک بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے تو دو عطا کیے۔ پکڑنے کے لیے ہاتھ ایک عطا کر سکتا تھا، لیکن ہاتھ ایک نہیں، آنکھ ایک نہیں، پاؤں ایک نہیں، بلکہ دو عطا کیے۔ اللہ یہ چاہتا، اللہ رب العزت اگر چاہتا انسان کو دو دل دے سکتا تھا، وہ اس لیے ایک تو دنیا سے لگا لے اور دوسرا محمد عربی سے لگا لے، بلکہ دل ایک دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے میں نے دل انسان کے اندر اس لیے ایک رکھا وہ صرف میرا خوف دل کے اندر رکھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آپ روئے ماضی نام مصطفیٰ است۔ اللہ کی شان یہ ہے، قرآن عظیم کے اندر بھی ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے دل انسان کو ایک عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں دل کو اس دنیا سے لگائے بیٹھے ہیں، اس دنیا سے اپنا دل لگائے بیٹھے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا پہ فدا ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا کا سامان بڑا کم ہے اور تمہارے لیے آخرت کا سامان ہے۔ آج ہم بھولے پڑے ہیں، آج ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول نہیں سکھایا، آج ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول کا جام نہیں پلایا، آج ہم نے اپنے بچوں کو محبت رسول نہیں بتائی، آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کبھی ہم نے خیال کیا ہے کہ کبھی ہم نے اپنے گھر کے بچوں کو گھر بٹھا کر کے کہا ہو بیٹا ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، کھانا اس طریقے سے کھاتے ہیں، بیٹا ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، پانی اس طریقے سے پیتے ہیں، بیٹا بڑے سے تہذیب اس طریقے سے، بات اس طریقے سے کی جاتی ہے، ہمارے نبی کی سنت یہ ہے۔ آخر کون ہم اپنے گھروں میں جب یہ قانون نافذ نہیں کریں گے تو ہمارے یہاں اسلام کا نافذ ہو سکتا ہے؟ نہ ہمارا گھر چینج ہو سکتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ چینج ہو سکتا ہے، اور نہ ہمارا سوسائٹی، نہ ہمارا سماج چینج ہو سکتا ہے۔ جب اگر ہم خود ایک بڑے عالم ہیں یا اگر ٹیچر ہیں، ہم دوسرے کے بچے کو تب تک نہیں بتا سکتے جب تک خود اس پہ عمل نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے۔ اگر آپ کا بچہ اچھا ہوگا تو آپ دوسرے کو بتاؤ گے اور وہ سننے والا یہ محسوس کرے گا ماشاءاللہ کہ اس کے بچے نے یہ جو بات بتائی ہے، اس شخص نے یہ جو بات بتائی ہے، یہ مولانا جی نے جو بات بتائی ہے یہ اس پہ صادر ہے کہ اس نے اپنے بچے کو بھی اچھے راستے پہ لایا ہے اور یہ مجھے بھی اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محبت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، اللہ۔ اور پھر دیکھیں آج ہمارے سماج کے اندر ایک بڑی شکایت یہ آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ جمعے کے دن یا کبھی بھی امام صاحب ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارا بچہ جو ہے ہم نے قرآن تو پڑھایا ہے، ہم نے نماز تو اسے پڑھائی ہے، ہمیں یہاں درس میں تو بھیجتے 4 سال 5 سال 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھتا، لیکن بھائی ہمارا بچہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ خدا کی قسم جب تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو گے تمہارا بچے بھی نماز پڑھیں گے، اگر تم اپنے گھروں کے اندر سیریل دیکھو گے تمہارے بچے بھی وہی کام کریں گے، اگر تم اپنے بچوں کو کہو گے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے اٹھو نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے بچے بھی نماز پڑھیں گے، تمہارے بچے قرآن بھی پڑھیں گے، تمہارے بچے بیٹھ کر کے سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ بھی سجائیں گے، اپنے لباس پہ بھی سجائیں گے۔ سبحان اللہ، جہاں دیکھو گے وہاں ہی سنت کی بہاریں نظر آئیں گی۔ دیکھو تو صحیح، پھر ہمارے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نماز تو ہم نے سکھائی ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتی ہے، اگر ہمیں پڑھنی آتی تو ہم بھی پڑھتے، ہم اگر پڑھتے
تو ہمارا بچہ بھی پڑھتا. ہمیں پڑھنے نہیں آتی ہے, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. جب انتقال ہو جاتا ہے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر کے قبر میں جب اتارتے ہیں, اتارنے کے بعد ان کی قبر میں ایک لائٹ سی آ جاتی ہے, ایک روشنی سی آ جاتی ہے. جب روشنی وہ قبر منور ہو جاتی ہے, میرے آقا تو جانتے ہیں نا, میرے آقا جانتے ہیں, لیکن ہماری تربیت کے لیے, ہماری تعلیم کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر کے اس کے گھر جاتے ہیں. جا کر کے اس کی اہلیہ سے پوچھتے ہیں, بتا اس کا کیا کمال تھا, یہ اس کے اندر کیا حیثیت تھی کہ یہ جب جاتا تھا یہ اس کی قبر روشن ہو گئی, اس کو قبر میں جب ہم نے اتارا اس کی قبر روشن ہو گئی, آخر کیا وجہ تھی؟ وہ کہنے لگی, یہ پڑھا ہوا زیادہ نہیں تھا, یہ جانتا زیادہ نہیں تھا, یہ کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن ایک کام کرتا تھا, یہ ہر دن صبح اٹھ کر کے قرآن عظیم کھولتا تھا اور کھول کر کے اس پہ انگلی رکھ کر کے انگلی کو گھماتا تھا اور یہ کہتا تھا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, اس لیے کہ یہ میرے رب کائنات کا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا کہ جب اس کو میرے آقا نے قبر میں اتارا اس کی قبر روشن ہو گئی. سبحان اللہ. انگلی رکھ کر کے یہ کہتا تھا یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو روشن کر دیا. جب ہم اپنے بچوں کو کہیں گے بیٹا نماز پڑھو, ہم خود بھی قرآن پڑھیں گے, ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں گے, ہمارے انتقال ہو جانے کے بعد, انتقال کر جانے کے بعد, ہماری اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمارے بچے بھی قرآن پڑھا کریں گے. جب آپ کی یاد آئے گی وہ یہ کہیں گے کہ یہ بیٹھ کر کے قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتے تھے, میرے ابا اس وقت تلاوت کیا کرتے تھے, صبح 2 صفحے قرآن کے پڑھا کرتے تھے, 3 رکوع قرآن کے پڑھا کرتے تھے, اس لیے میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. جب میں قرآن پڑھوں گا تو ان کی روح مہربان ہو جائے گی. اگر یہی ہم مشن لے کر کے, یہی مشن جو ہے اپنے سماج میں لے کر کے چل پڑیں گے, الحمدللہ ہمارا سماج جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ہمیں ہمیں لے کر کے ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے, اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ اسلامی لانا ہے, اسلامی کرنا ہے, اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے اور پیار اور محبت سے ان کو نماز کی طرف لاؤ. اور اپنے جو گھر کی عورتیں ہیں ان کو کہو کہ ایسا جہاں پر بھی جاؤ نقاب پہن کر کے جاؤ, پردہ کر کے جاؤ. جب ہم تعلیمات اپنے گھر سے شروع کریں گے تو باہر تک جب ہم دوسروں کو کرتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور یہی بات ہے کہ ہم اس مشن کو جو ہے الحمدللہ زندہ رکھیں گے. ہر گھر میں ہم اپنے اس مشن کو زندہ رکھیں گے. اور جب ہم اس مشن کو زندہ رکھیں گے تو ہمارے گھر کے اندر روشنی ہوں گی, الحمدللہ تعلیمات مصطفیٰ آئیں گی اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنائیں گے ہم.